تو جہنم میں یہی ہوگا، ایک فرشتہ آئے گا اور اپنا پاؤں جہنم میں جہنمیوں پر ڈالے گا، سب کو کچل کچل کے اندر گھسا کے علیہم نار موصدہ دروازہ بند کر دے گا، دروازہ بند کر دے گا، اب وہ دروازہ کبھی کھلنے کا نہیں ہے۔ 5 سیکنڈ یہاں آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگی کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے تئیں فکر مند ہے، تو انہیں ہمارا چینل زندگی بناؤ کو ضرور سننا اور اپنوں کو سنانا چاہیے۔ بیان جاری۔ أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ جی، آپ کے سامنے سورۃ البلد ہے۔ پچھلے 2 ہفتے آپ درس قرآن نہیں سن سکے۔ آپ اس سے پہلے سورۃ البلد کے چند آیات سماعت کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ اور شروع میں بات آئی تھی لا اقسم بہذا البلد کے اوپر کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر آگے بہت لمبی گفتگو ہوئی تھی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بتایا کہ انسان پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا، اور کس طرح انسان پیدائش کے زمانے سے ہی لے کر فی کبد مشکل و تکلیف میں ہے۔ لمبی گفتگو ہوئی تھی اس کے اوپر۔ پھر آگے ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ أَحَدٌ، کہ اگر کوئی انسان طاقتور ہے، کمزور ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کر سکتا ہے نا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بات آئی تھی کہ معاملہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی نام و نما کے لیے بہت سی دولتیں لٹاتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا نہیں، دکھاوا ہوتا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اور بہت سارے گناہ کا کام کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ لم یرہ احد، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے کہ الم نجعل لہ عینین، کہ بھئی جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں 2 آنکھ دے، ہے نا، ولسان و شفتین، ایک زبان اور ہونٹ دے، وہدیناہ النجدین، اچھے اور برے راستہ کی ہدایت دے، تو اس اللہ کے لیے یہ باتیں بہت فروتر نہیں ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، وہ اللہ کے علم میں ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جو وسوسہ اٹھتا ہے۔ اور یہاں آپ سنتے فلقتحم العقبہ، کہ وہ گھاٹی کو پار نہ کر سکا، وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ آگے وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتہ وہ گھاٹی کیا ہے نا۔ اجمالاً کہ اسلام، مذہب اسلام کی جو اچھی تعلیمات ہے، اوامر الہیہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا، اس کو کرنا، یہ معنی ہے کہ گھاٹی کو پار کر لینے کا۔ اور نواہی الہیہ یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم فرمایا ہے اس سے نہ رکنا۔ اس میں موٹی موٹی 4 چیزیں بتائی گئی کہ فک رقبہ، ہے نا، تمہیں کیا پتہ کہ وہ گھاٹی، وہ عبور، وہ پل کا پار کرنا کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ فک رقبہ،
گردن کو آزاد کرا دینا، کوئی آدمی غلام ہے اس کو آزاد کرا دینا۔ آج کے دور میں کوئی آدمی بیچارہ بلا قصور جیل میں بند ہے، سلاخوں میں ہے، اب اس کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس کا کیس یا مقدمہ لڑ سکے، اسے چھڑا سکے۔ اب ہمارے معاشرے سے ایک ایسا آدمی کھڑا ہو، اللہ نے اس کو نوازا بھی ہے، اور وہ کوشش ہمت کسی بھی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے یا کوئی آسمی سیاسی اعتبار سے وہ عہدیدار ہے تو وہ انٹرفیئر کرے، ہے نا، تو فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، اور آج کے اعتبار سے قیدیوں کو چھوڑا دینا، اس کے لیے کوششیں کرنا، ہے نا۔ جیسے ہندوستانی ایک تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے پورے ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی نوجوان مسلمان پھنسے ہیں یہ سب کے طرف سے کیس لڑتی ہے، مقدمہ لڑتی ہے، اور ابھی بھی دلی والا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ تب سے بیچاری مقدمہ لڑ رہی ہے تنظیم۔ اسی تنظیم کے جو بھی صدر ہے سید حاتم مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو امت کے اوپر تا دیر باقی رکھے۔ تو فک رقبہ، دیکھیں عام طور پہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے نا، اور اسی کے اندر ایک بات اور آتی ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہے، اور ظاہری اسباب یہ ہے کہ بیچارہ بہت غریب ہے، دے نہیں پائے گا۔ اب معاشرہ کا کوئی سمجھدار یا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو اب اسے چاہیے، اب جس کے ساتھ اس کا قرض کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم بھی ہے، بہت ضدی قسم کا آدمی ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، گھر پہ آ کے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آئے دن گھر پہ پہنچ جاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، گھر میں عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خراب لگتا ہے، بیچارہ غریب ہے، کرے تو کیا کرے، قرضہ لے کر کے بیٹھا ہے، جھک سن لیتا ہے وہ، اب وہ آئے دن اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، یہ قرضہ چکتا نہیں کر پا رہا ہے۔ اب قوم کا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ نے جسے عطا کیا ہو وہ اس کے طرف سے قرضہ ادا کر لے، بات سمجھ میں، یہ اس کے طرف عام طور پہ ذہن نہیں جاتا ہے، اس کا قرضہ چکتا کر دے، یہ بڑے ہی اجر کی اور بڑے ہی خیر اور بڑا ہی قابل کام ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، ایک کام۔ دوسرا کام، ہم کسی سے قرضہ لیے، اب قرضہ دینے والا وہ دیکھ رہا ہے یار اگلا آدمی بیچارہ بہت اس سے ہو نہیں پائے گا، 10,000 روپیہ ہم سے لے تو لیا لیکن مشکل ہے، یہ چکتا نہیں کر پائے گا، تو اب یہ بھی بڑا کام ہے، اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، 10,000 روپیہ اگر ہم کو نہیں ملتا ہے تو کچھ فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے، جی سمندر سے ایک لوٹا پانی نکال لے، ہے نا۔ تو اب یہاں پہ ہمت کے ساتھ اور دل گردے والا کام کرتے ہوئے، بھائی اگلا آدمی ضرورت مند ہے، واقعی ضرورت مند بھی ہو، ضرورت مند وہ آدمی نہیں کہ وہ شادی میں ڈرامہ بھی ہو رہا ہے، جی پارٹی پہ پارٹی چل رہا ہے ہر ہفتہ، جی اور شادی بیاہ میں تمام وہ کام ہو رہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جب اس سے پیسہ مانگنے جائے تو وہ رونا شروع کر دے، ایسے آدمی کو پکڑ کے چپلا دینا چاہیے شریعت کے اعتبار سے۔ دیکھیے ایک طرف شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ قرض خواہوں کا قرض معاف کر دو، اگر واقعتاً وہ مجبور ہے آپ چلیے ہم آپ کا قرض معاف کر دیں، اور ایک طرف شریعت قرض کو اتنا برا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے تھے، پتہ چلا کہ یہ آدمی مقروض تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں شریک نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک نہیں ہوئے، دیکھ رہے ہیں دو عجب بات لگ رہی ہے۔ اب بات کو سمجھیے کیا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی قرضہ لیا، ہم حافظ صادق سے 10,000 روپیہ لیے، اور اسی وقت میرے دماغ میں ارادہ رہی سیدھا سادہ آدمی ہے دیں گے تھوڑے ہو، ہے نا، وہ ہم مائنڈ سیٹ کر لیے کہ تو بیچارہ شکیل صاحب ہے سیدھا آدمی ہے، 5,000 روپیہ مانگیں گے دے دیں گے، اور ہم دل میں سوچ لیے دینا تو نہیں ہے، جب مانگنے آئے گا ٹرخائیں گے، ہے نا، تو یہ اس طرح کا قرض خواہ ہے۔ ایسے قرض خواہوں کے بارے میں کہا گیا کہ ہرگز بالکل، اگر بلکہ ایسے قرض خواہوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے جنازے کی نماز تک میں شریک نہ ہوا جائے۔ ہاں ایک طرف ایک آدمی ہے کہ وہ واقعتاً ضرورت مند تھا، واقعتاً اس کو ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی ضرورت پڑ گئی، اور وہ لے کر پہلے دن سے ہی بیچارہ بہت پریشان ہے کہ یار ہم فلاں صاحب کا قرضہ لیے، ہم کو چکتا کرنا ہے، وہ دن رات کوشش بھی کر رہا ہے، حتی جہاں تک اس سے ہو پا رہا ہے وہ حلال کمائی سے چاہ رہا ہے کہ نہیں ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر، ہم فلاں صاحب کا قرضہ لیے، ہم کو اس کا قرضہ چکتا کرنا ہے نا، پھر بھی بیچارہ وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا قرضہ معاف کر دیا جائے، یا کوئی ضرورت دوسرا شخص ایسے آدمی کا قرضہ چکتا کرے۔ اس کے علاوہ دونوں بات آپ کے سامنے آ گئی، او تعامن فی یوم ذی مسغبہ، اور اسلام گھاٹی کو سر کرنے میں ایک یہ بھی ہے
کہ فی یومین ذی مسغبہ، مشقت کے دنوں میں، قحط سالی کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں اطعام کھانا کھلانا. اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو چکی ہے، اور چونکہ آج لمبی گفتگو کرنی نہیں ہے نا. جیسے ابھی ہمارے سامنے ایک کورونا اور لاک ڈاؤن ایک اہم وجہ تھی، ہے نا. اس میں ایک لفظ کہا گیا نا فی یومن ذی مسغبہ، مشقت کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں، عام وبا کے دنوں میں. اس میں سے ایک قحط سالی کا موقع ہے، غریب آدمی تک کھانا نہیں پہنچ پاتا ہے. جو پیسہ والے ہیں پہلے سے بیچارہ 2 مہینہ 6 مہینہ کا اسٹاک کر لیا، غریب آدمی کہاں سے کرے گا. تو ایسے دنوں میں کہ آپ تو بہترین سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ایسا ہے کہ بیچارہ رات کو پانی پی کر سو رہا ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اب ہم نے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا. اس کو کہا جا رہا ہے، دیکھیے موٹی موٹی جو اہم چیزیں ہیں، یہ تو میں نے کیا کہا شروع میں، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا. پھر اس میں 4 اہم چیزوں کو اللہ نے کہا. کیا مطلب کہ تمام چیزوں میں یہ چیزیں بہت اہم ہیں. آپ غور کریں، اس میں کہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے نا. جس نے اسلام فلقتحم العقبہ، گھاٹی کو یعنی اسلام، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو بجا لانا، اور جو نہیں بجا لایا اسی کو کہا گیا فلقتحم العقبہ، کہ وہ گھاٹی یعنی اسلام اس کی زندگی میں مکمل طور پہ نہیں آ سکی. وما ادراک ما العقبہ، یعنی کہ مکمل اسلام ہے کیا؟ فک رقبہ، گردن آزاد کرانا. ترسخہ کے بارے میں بات آئی. پریشانی اور مشقت کے دنوں میں کھانا کھلانا، اور یتیما ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار بھی ہو. ایسے یتیم کا تو خیال کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جات اپنا بھتیجا ہے یا بھگنا ہے یا اس طرح کا جو قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے نا. عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ مان لیجیے اگر میرا بھائی ہے، بڑا چھوٹا بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اب بچوں کی زندگی بڑا جب کم ایسے لوگ یا کم ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اس بچے یا اس بچی کو اپنا بچہ یا اپنی بچی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے وہی ہم اس کو کھلائیں گے، جو ہم پہن رہے وہی اس کو پہنائیں گے، اور جہاں اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے وہیں اس کو پڑھائیں گے. کم ایسا ہوتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. اور میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اطعام کھانا کھلانے سے مراد یہ کھانا نہیں ہے. کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، روٹی بات کھلا دیا نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب زندگی کا انتظام کرنا. مسکین، یتیم، ضرورت مند، اسباب زندگی، ضروریات زندگی، روزمرہ کی زندگی میں سب کچھ ہے. بال کٹانا ہے، منہ دھونے کا سامان ہے، نہانے کا سامان ہے، پہننے کا سامان ہے، جی سونے کا سامان ہے نا. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب آپ اس کو کھانا تو کھلا دیے، بیچارہ بیمار پڑا، اس کو ڈاکٹر کے یہاں کون لے کے جائے گا، ہے نا. اب اس کو کھانا تو کھلا دیے، عید کے دن شاندار کھانا اس کے گھر بھجوا دیے. بیچارہ اکیلا بھائی بہن تھا، لیکن اس کا باپ آج نہیں ہے نا. اس کی ماں کچھ کر نہیں سکتی ہے. آپ اس کے چاچا ہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے. آپ تو بہترین سے بہترین کپڑے پہن رہے ہیں ہم، لیکن ہمارا یتیم بھتیجا، یتیم بھگنا، وہ بیچارہ اس کے لیے ترس رہا ہے. تو اسی کی طرف آئے. دیکھیں، اور نماز کی بات ہے، آپ ذکر کی بات ہے، تو کیا کہا گا؟ پریشانی کے دنوں میں کھانا کھلانا یتیما ذا مقربہ، رشتہ داروں کو جو قریبی رشتہ دار بھی ہے. پھر آگے کیا کہا؟ او مسکینا ذا متربہ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ بغل میں اللہ نے کیا کیا؟ او مسکین، اور ایسا مسکین، ایسا محتاج جس کو ہم اپنے زبان میں غریب کہتے ہیں. ایسا غریب، دیکھیں غریب اصل عربی میں لفظ غریب کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور اردو میں غریب کے معنی وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہوئے بہت غریب آدمی ہے، بہت تنگ دست ہے، بہت محتاج ہے، قلاش ہے. تو دنیا میں ایسے غریب یعنی وہ اتنا محتاج ہے، وہ اتنا ذا متربہ میں سمجھا رہا ہوں، وہ اتنا محتاج ہے، وہ اتنا ضرورت مند ہے کہ بیچارہ اس کے پاس رہنے تک کا چھپر نہیں ہے. وہ کہیں بھی بیچارہ بوڑیا وڑیا بچھا کے رات گزار لیتا ہے. خانہ بدوش سمجھتے ہیں؟ خانہ بدوش یہ ہارڈ ہو گیا. ارے کیا اس کو کہتے ہیں جو کاندھا پہ بستر لے کے گھومتا رہتا ہے؟ یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنجارہ کہتے ہیں اس کو، اردو میں خانہ بدوش کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بیگوسرائے علاقائی زبان میں اس کو بڑا گلگلوا کہتے ہیں، علاقائی زبان میں. تو بنجارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یا تو او مسکینا ذا متربہ، ایسا ضرورت مند، ایسا محتاج کہ بیچارہ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ کھانا پینا تو چھوڑیے، بیچارہ وہ بدن تک نہیں ڈھک پا رہا ہے، گھر ایک چھپر تک نہیں بنا پا رہا، اور کہیں بھی مٹی میں سو رہا بیچارہ، بدن میں اس کا مٹی لگا ہوا، اور مٹی ہی سے اس کا سب کام چل رہا ہے. صومالیہ ایک ملک ہے، نام سنے ہیں؟ صومالیہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، بہت غریب علاقہ ہے. ابھی چند دنوں پہلے کارگزاری ہے، ہندوستان کا ایک عالم وہاں کے دورہ پر گئے. وہاں غالباً دنیا کا سب سے غریب ملک ہے، غالباً کنفرم نہیں ہوں، یا اتنا تو ہے کہ وہ بہت غریب ملک ہے. آپ کو تعجب ہوگا
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہ وہاں اتنی غریبی ہے کہ لوگ مٹی کی روٹی بنا کر اس کو کھاتے ہیں. مٹی سمجھ رہے ہیں؟ مٹی کی روٹی بناتے ہیں. اور باقاعدہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ مٹی کی روٹی بنا رہے ہیں اور وہ غریبی یہاں تک پہنچی ہوئی، جسم پہ صحیح سے لباس تک نہیں. تو ایک عالم کا وہاں دورہ ہوا تو وہ بسلری پانی تھا ان کے پاس، اور جو توشہ ہوتا ہے پاؤروٹی وغیرہ، کہ جب لوگ ایسا جھپٹے ہیں اس پر اور تھوڑا تھوڑا کھا کر وہ جیسے کہ ان کو جنت کی نعمت مل گئی. سوچئے ہمارے دسترخوان پہ اللہ نے کتنی نوازشیں فرمائی ہیں. اور جمعہ ہو یا پروگرام ہو، شادی بھی ہو، تو پھر کیا کہنے، کتنے ہم تو کھانا کتنا برباد کر دیتے ہیں، دیں گے بھی نہیں کسی کو، وہ آخر میں وہ پھینک دیتے ہیں. صومالیہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ اور آپ وہاں کے احوال کو پڑھ سکتے ہیں. اور غالباً وہاں مسلمان ہی زیادہ ہیں غالباً، ایک ہم بھی مسلمان ہیں. میرے آنکھ سے آنسو آ گئے جب میں اس کارگزاری کو پڑھا. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ یتیماً ذا مقربہ، وہ گھر بھی بس وہ سب جو مٹی والا گھر ہے وہی دکھ رہا تھا. اور ویسے بھی تعمیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تعمیرات پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ گھر بنانے میں خرچہ نہیں ہوتا، 10-20 روپے 100,000 میں ہو جاتا ہے ایک روم. اور پھر آج تو بھائی فیشن اور دکھاوے کا زمانہ ہے، ماربل ہو اور یہ ہو، مت پوچھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کو پسند نہیں فرمایا، عمارت کو، گھر بنانے کو. آدمی موٹا چھوٹا کھا لے، موٹا چھوٹا رہ لے، دوسروں پر زیادہ. اچھا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی ضرورت مند، دیکھیے یتیماً او مسکین ذا متربہ کی بات ہے، جو ایسا مسکین، ایسا ضرورت مند اس کی حاجت کو پوری کرے. ایسے شخص کو کھوجنا ہے، اس کے انتظار میں نہیں رہنا کہ کوئی آدمی آئے گا چندہ لے کے تو رسید کٹوا لیں، رسید لے کر کے آئے گا تو چندہ دے دیں گے. نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے ہم کو، یہ کمال ہے. اور پھر جو آدمی جتنا زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کے اوپر آپ خرچہ کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو شخص آدمی جتنا زیادہ ضرورت مند ہے، اگر آپ اس پہ اپنے وسعت کے مطابق جتنا خرچ کریں گے، اللہ محتاجی کے اعتبار سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ اب ان تمام کام کرنے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ثم کان من الذین، کہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. ثم کان من الذین، پھر وہ اہل ایمان والوں میں سے ہو. کہ کیا مطلب؟ کافر بھی یہ کام کر سکتا ہے، کر رہے. دیکھیے سکھوں کو دیکھیے نا، ہمارا بھی جو دلی میں جو کیا عورتیں جو پروٹیسٹ کر رہی تھی، ارے شاہین باغ، سکھوں نے کتنا کچھ نہیں کیا. یا ابھی یہ کوئی کمپنی ہے ہندوستان ایمانی فیرا نہیں سب آتا ہے، میں نے اس کے بہت سارا ہاسپٹل وہ کھولے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر، اس کا شاخ ہے، وہ مفت علاج کراتا ہے. تو بہت ساری سنستھائیں ہوتی ہیں نا، غیروں کی سنستھائیں ہے نا، ٹاٹا بہت سارا بنوا دیا، وہ غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے. یہ سب مسلمانوں کا کام تھا. بیچارے مسلمان تو ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. مسلمان بیچارے ٹھاکر صاحب کے ہاں، چودھری صاحب کے ہاں، اور ان کے ہاں جوتا چپل صاف کر لیتے، فخر سے کہتا ہے ہم تو فلاں بابو کے ہاں کام کرتے. نہیں، بابو ہم بنائے گئے تھے. یہ تو غیر ہماری غلامی کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو ہم دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے پھنس گئے اور دنیاوی گندگیوں میں ایسے الجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی ہم سے چھین لی. اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ حکومت وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، سربلند طاقت قوت تمہارے لیے ہے، حکومت تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، بادشاہت تمہاری ہے، حکمراں تم بن کر رہو گے. لیکن شرط لگائی ان کنتم مومنین، مومن بن کے رہنا پڑے گا، مومن بن کر رہنا پڑے گا. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اعلون بلندی، دنیا آخرت کی کامیابی تمہارے لیے، لیکن آگے شرط لگائے ان کنتم مومنین، ایمان کے ساتھ. ایمان نہیں تو پھر آج ہم مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد سے کیا ہے دیکھ لیں کہ آج تک مسلمان کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 1-2 کی بات چھوڑیے، اور اب جو حالات بننے ہمارے سامنے ہیں، سمجھے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ثم کان من الذین، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا اب دیکھیے بہت سارے غیر جو یہ سب کام کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. دنیا میں ان کے ساتھ جو ہوگا اچھا برا سو ہوگا، لیکن یہ ثم کان تمام جو فک رقبہ،
گردن آزاد کرنا اور قیدیوں کو چھوڑا دینا، مسکین کا پریشانی کے دن میں کھانا کھلانا، اور رشتہ دار کو، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، اور مسکین بہت تنگ دست محتاج بیچارہ موٹا چھوٹا پہنتا ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے، دقت سے ہے نا، کتنا بڑا کام. دیکھیے آپ غور کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ، دیکھیے کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے. نماز افضل عبادت ہے، افضل ذکر ہے، لیکن نماز مکمل دین نہیں ہے. حج دین کا ایک رکن ہے، فرض ہے، حج ہی دین نہیں ہے. جی حج کر کے آ گیا اور کھاتہ میں لکھوا دیا میرے نام کے آگے حاجی لگا دو، نہیں، ہرگز نہیں. زکوٰۃ دین کا جز ہے، مکمل دین نہیں ہے. ناپ تول میں کمی نہ ہو، یہ مکمل دین ہے. مکمل دین میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، ابا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئیں، اور جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے، وہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ عبادت میں کمزور تھے، نماز میں کمزور تھے، حج میں کمزور تھے، زکوٰۃ میں کمزور تھے، نہیں، کہ ان کے اوپر عذاب ان کے حقوق العباد کے تعلق سے آیا. شعیب علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی وہ قوم، اور چوک چوراہوں پر بیٹھ جاتی تھی. شعیب علیہ السلام سورۃ الاعراف پڑھیں، چوک چوراہوں نکڑوں پر بیٹھ جاتی تھی. اس کا کام، اس قوم کا کام یہ تھا، سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، چوک چوراہوں پہ نکڑوں پر بیٹھ جاتی تھی، اور شریف آدمی جب گزرتا تھا تو اس پہ ٹپنی کستا تھا، کمنٹ کرتا تھا، تبصرہ بازیاں کرتا تھا اس قوم کے لوگ. یہ عمل اتنا برا ہے کہ اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیا. ہم اس کو نہیں سمجھتے، بات سمجھ، ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ہمارے کسی ایسے شاہراہ جہاں عام راستہ ہے پبلک کا آنے جانے کا، ہمارے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کے آنے جانے کو تکلیف ہو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہم اسے نہیں سمجھتے. ہاں، تو جتنے بھی عذاب آئے وہ اکثریت یہ رہا کہ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہے اس میں کمی آئی. بندوں کے حقوق ہے اس میں ناحق زمین ہڑپ کر لی، کسی کو مار دیے. فرعون کیا کیا تھا؟ فرعون بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کروا دیا تھا، پتہ ہے نا؟ جب ایک نجومی نے کہا کہ بھائی تمہارے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہی بچہ تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. اب فرعون کا کان کھڑا ہو گیا، بادشاہ تھا نا، بی جے پی RSS کیا کرتے. اس نے کیا کیا کہ حکم کر دیا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو، ایک دم قتل کر دو اس کو. جی، اور ہزاروں ہزار بچے قتل کروا دیے. حقوق العباد میں سے ہے نا، کیوں کسی کے بچے کو ہم ذبح کریں گے؟ اور اللہ تو اللہ ہے، موسیٰ کو اسی گھر میں پلوا رہا. بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں اس واقعے کی طرف جاؤں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد سے زیادہ معاملہ رہا. اور ہم ابھی ہم مسلمان نماز اور ساری ذکر و اذکار کو دین سمجھتے، حقوق العباد کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم بہت دیندار ہیں، بہت پورا دھنباد میں ہمارا چرچا ہے، پورے ہندوستان میں چرچا ہے، لیکن میرے وجہ سے ہمارا پڑوسی دکھ تکلیف میں رہتا ہے. خدا کی قسم یہ خوبی اور یہ نماز کسی کام کی نہیں. کہ کمال یہ ہے کہ ہم بہت نامور نہ ہو، بہت پاپولر نہ ہو، لیکن ہمارا معاملہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ہر حال میں وہ ہم سے مطمئن ہو اور پر امید ہو. کہ میاں پڑوسی تو چھوڑیے، اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہمارے سگے بھائیوں کے درمیان کیا معاملہ ہے ہم خوب جانتے ہیں. ہمارے سگے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک گھر کے اندر دیوار کھڑی ہے، ایک گھر کے اندر معاملہ گڑبڑ ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہے، اسلام کے پیغام سے دور ہے. تو حقوق العباد بہت اہم چیز ہے. کسی کی زمین ہڑپ لینا بالکل اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بالشت زمین اگر کوئی کسی کا ہڑپ لے تو 7 زمین آسمان کے برابر توق جہنم کا، آگ کا توق پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جی، کھوپڑی کے اوپر عذاب آئے گا. چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر 2 فریقین، 2 جماعت، 2 لوگوں میں اگر معاملہ جھگڑا وگڑا ہو جائے اور ڈر ہو، مان لیجئے میرا معاملہ صادق بھائی کے ساتھ ہو گیا اور ڈر ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، مار پیٹ ہو سکتا ہے، کیس مقدمہ ہو سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ ڈر ہے
تو اگر تم حق پر ہو تو حق پہ ہوتے ہوئے تم پیچھے ہٹ جاؤ، حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ، مطلب لڑائی چھوڑ دو، بہت بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کے گزرنے کے بعد یہی تو ہوا تھا نا، حسن رضی اللہ اور امیر معاویہ، جی جب خلافت، بہت تاریخی بات ہے یہ، خلافت کا معاملہ ہونے لگا اور ایک طرف لوگ حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے، جبکہ حسن رضی اللہ عنہ 100% پلس 10 حق پر تھے، ایک طرف معاویہ، دونوں طرف سے لشکر تیار ہے، جنگ ہونے والا ہے، دونوں طرف سے مسلمانوں کا نقصان ہے، لاکھوں گردنیں کٹنے کے لیے تیار ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خلافت سے دست بردار، میں خلافت کو چھوڑتا ہوں، میں خلافت کو چھوڑتا ہوں، میں ایسی خلافت مجھے نہیں چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آپس میں خون بہے، مسلمانوں کو آپس میں گتھم گتھی کرنا پڑے، اور آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہم کہاں آگے، دین اس کا نام ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ میرا بیٹا حسن کے بارے میں کہ 2 بڑے اختلاف کو سر کرے گا اور امت کے اندر بڑے خون خرابی کو وہ روک دے گا، یہ اسی کی طرف اشارہ، دین اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اماطۃ الاذی عن الطریقۃ صدقۃ، تعجب والی بات ہے کہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسی چیز گری ہوئی آپ کو ملی کہ آنے والے سواری کو دقت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، کانٹا ہے، اینٹا ہے، پتھر، آپ اسے ہٹا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے، یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، دین اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے کہ ہمارے گفتار سے، کردار سے، اعمال سے دین جھلکے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس میں انہی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ مکہ مدینہ کے اندر ہدیہ کا رواج تھا، ایک گھر سے ہدیہ نکلتا، وہ ہدیہ پورا مدینہ ٹہل جاتا، بدلہ نہیں، ہدیہ بدلے کو نہیں کہتے ہیں، ہدیہ بدلے کو نہیں کہتے کہ نہیں وہ کیا کہ تم کھائے ہو تو تم کو کھلانا پڑے گا، نہیں، ہدیہ کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک شخص کو، میرے دل میں محبت ہے، اور ہم نے اس کو، صدقہ الگ ہوتا ہے، ہدیہ الگ ہوتا ہے، یاد رکھے، صدقہ الگ ہے، ہدیہ الگ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تو قبول کرتے تھے، صدقہ کا کھانا نبی کے لیے حرام تھا، صدقہ کا کھانا نبی کے لیے حرام تھا۔ ہدیہ سے گفٹ جس کو کہتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، میل جول بڑھتا ہے، چیزیں ختم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر چیز میں بدلا آ گیا ہے۔ اگر ہم ہدیہ بھی دیے اب وہ ذہن سیٹ رہتا ہے کہ نہیں اب ہم کو بھی دینا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں سے نہیں دیں گے تو پھر ادھر سے بھی بند ہو جائے گا، ہم تو 2-3 بار دیں، اگلا کہاں، اگلا آدمی کچھ دیتا ہی نہیں، بند ہے نا، یہ چیزیں نہیں، اسلام اس کا نام ہے۔ آگے چلے، کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کی شان بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد وہ مسلمان میں سے ہیں، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر ایٹیٹیوڈ نہیں، فخر نہیں، ہم تو اتنا غریب کو کھانا کھلا دیا، ابھی دیکھیے ٹھنڈی کا ٹائم ہے، ابھی ہم اپنے علاقے میں بھی دیکھے پورا ایک جلسہ کیا گیا اور نیتا لوگ آیا اور کمبل بانٹ رہا ہے، اور ایک کمبل پہ 6 آدمی سیلفی لے رہا ہے، ایک کمبل پہ۔ یہ آپ غریب کی مدد نہیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، مت کریں ایسا، آپ اسے مت دے کمبل، اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ ایک پیکٹ کھانا دے دیے اور 10 آدمی اس غریب کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس لگا رہا، فیس بک، واٹس ایپ، آپ نہ دیں اس کو، آپ نہیں دے سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد نہ کیجیے، لیکن خدا را کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے، کہ جو اللہ آج اس لائق آپ کو بنایا ہے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہے، وہ اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ کل لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے اور دینے والا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیے ہمیشہ ہم نیکی کریں تو ایسے کریں جیسے ہم نے کیا ہی نہیں، بھول جائیں، احسان جتلانا تو دور کی بات ہے۔ تو کیا صفت بتائی گئی کہ وہ فخر نہیں کرتے ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کے خلاف کام کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کچھ مس اسٹینڈنگ ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، سمجھے بھائی ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو ہم سب شرعی اعتبار سے اپنا کام کریں اور صبر کر رکھیں اور سب بہتر ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماحول نہ خراب کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے ہیں،
اس سے پہلے بات آئی تھی، صبر جمنے کو کہتے ہیں، گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس پر جمنا، اعمال کرنے کا ارادہ کرنا، اس پر جمنا، اور مصیبت تکلیف آ جائے تو اب اس پر واویلا نہ مچانا، شور غل نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے گھر کا پتہ مل گیا، اللہ تعالیٰ جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہوں گے، مصیبت تو جیسے میرا گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، پھر جو ثواب آپ کو ملنے والے وہ بھی نہیں ملیں گے، کچھ نہیں آئے گا۔ حالات آئیں، رکیے، حالات جو آنے کا وہ تو آ کر رہے گا، کوئی مولوی صاحب کوئی دعا تعویذ کو ختم نہیں کر سکتا ہے، دعا تعویذ دعا کروانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن حالات جو آنا ہے سو آنا ہے۔ لیکن اب ہمارے زبان کو ہماری زبان وہاں سنبھلنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ ایسے بول دیں کہ اس تکلیف کے اوپر اللہ جو ہمیں دینے والا تھا، اور بجائے یہ کہ اللہ دے کہ ہمارے زبان کے بگڑے بول کی وجہ سے وہ تکلیف کے ساتھ مزید ہمیں تکلیف مل جائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ساتھ میں وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو شفقت و مہربانی کی وصیت کرتے ہیں۔ آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھو، غصہ اچھی چیز نہیں ہے، سب محبت کے ساتھ ہم آپس میں رہیں گے، شفقت کے ساتھ رہیں گے، اور اخلاق بہتر کریں گے، ایک بہترین ماحول ہوتا ہے۔ خوبی بتائی جا رہی ہے، مسلمان کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ تواصو آپس میں کسی کام کرنے کو کہتے ہیں، ایک آدمی کی طرف سے نہیں، آپس میں وہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں مل جل کر رہنا، اور وہ مہربانی میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں، شفقت میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں، اور سخاوت میں اور کرامت میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان بتائی گئی، اور کیا کہا گیا؟ اتنا کچھ کہنے کے بعد بتایا گیا کہ اولئک اصحاب یہ اچھی بات ابھی آپ نے سنی ہے نا، اچھی باتیں، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہ داہنے والے لوگ ہیں۔ یہ مراد مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا مطلب وہ کامیاب ہو گئے، مطلب وہ جنتی ہیں۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ یہ جو اچھے کام ہیں، جو یہ اچھے کام کرتے ہیں یا کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو ہماری آیتوں کا، بآیاتنا آیت، ایک تو یہ قرآن مراد ہے، آیت سے ایک مراد تو قرآن ہے، اور آیت کے معنی ہیں نشانی کے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سمندر کی روانی کس نے، سمندر کو روانی کس نے دی، جی یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ حجر، یہ دنیا کی تمام چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی انکار ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا، کہ جس نے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، دونوں بات آ گئے نا، قرآن بھی، قرآن کا انکار کیا، آیت سے مراد دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی نشانی ہے، انکار کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، کہ وہ بائیں والے ہیں، بائیں والے مطلب ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مطلب وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان اعمال کے علاوہ جو کام کرتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ عبرتناک ہے، جہنم ہے، اور آگے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بائیں والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، کیسا بایاں کہ وہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ کیسا جہنم، کہ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر ایک ایسی آگ ہوگی، مؤصدہ، جس کا دروازہ بند ہوگا، ان کے اوپر ایک ایسی آگ ہوگی جس کا دروازہ بند ہوگا۔ کہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور ایک فرشتے کو حکم ہوگا، جہنم بالکل وہ بالکل بھر جائے گا، تو ایک فرشتہ آئے گا، اور نہیں کہتے جیسے ہم کبھی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ہیں اور تو دروازہ نہیں بند ہوتا ہے، تو ایک آدمی کو تھوڑا اندر ڈھکیل کے کس کے دروازہ بند کر دیتا ہے نا۔ تو جہنم میں یہی ہوگا، ایک فرشتہ آئے گا اور اپنا پاؤں جہنم میں جہنمیوں پر ڈالے گا، سب کو کچل کے اندر گھسا کے علیہم نار مؤصدہ، دروازہ بند کر دے گا، دروازہ بند کر دے گا۔ اب وہ دروازہ کبھی کھلنے کا نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ علیہم نار مؤصدہ، کہ ان کے اوپر ایک آگ ہوگی، مؤصدہ، جن کے اوپر دروازہ لگا ہوگا، وہ پیک ہو جائے گا، اس سے نکل نہیں پائے گا۔ دین اس کا نام ہے میرے عزیز، کہ چھوٹی باتیں، چھوٹی چیزیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ایمان اور اعمال سب سلب کر لیتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز جس کے بارے طرف میں نے اشارہ کیا، جو شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا،
آج ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے مسلمان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کتنا عام ہے، اور گناہ نہیں سمجھتا ہے اور اس کو اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے، ٹیلنٹ سمجھتا ہے، ہم یہ کر لیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کسی کو، کسی کے پتہ چلنے یا نہ چلنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس اللہ کو پتہ ہے اس اللہ سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے۔ دوسری چیز، ہر جگہ کا، ہر معاشرہ کا یہ حال بنتا چلا جا رہا ہے، جہاں بھی مسلم محلہ بستی ہو، کہ ایسی جگہوں پہ لوگ اڈے بازیاں کرتے ہیں کہ وہاں سے ہماری مائیں بہنوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہ سکتی ہے، وہ دن کے 12 بجے اگر وہاں سے گزرنا چاہیں تو ان کے لیے مشکل ہے، دقت ہے۔ یاد رکھیے ایذائے مسلم حرام ہے، اگر ہمارے کسی بھی کام سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، یہ تکلیفی تو ہے، ایک بہن کو ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، وہاں اتنے لوگ مرد کھڑے کہ وہ بیچاری کسی وجہ سے نہیں جا پا رہی ہے، ان کو دقت ہوئی نا، تکلیف ہوئی نا، یہ عمل حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، یہ اتنا بڑا حرام ہے کہ اس کام کے وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب تک آیا۔ تو یہ آپ کے سامنے سورۃ البلد پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہوا، تفسیر ہوا، جو باتیں اس صورت کے اندر آئی اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو سمجھائے، قرآن کی جو اچھی تعلیمات ہے اللہ ہم سب کو اس پر چلا دے، اور قرآن نے جن جن چیزوں سے بچنے اور رکنے کی ہدایت کری اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اور ہر برے اعمال سے بچا لے، آمین۔ آئندہ ہفتہ یعنی آئندہ منگل کو ہم انشاءاللہ سورۃ الشمس سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مولا پروردگار عالم یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، بیکار ہیں، یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن سہون کو بخش دے، معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ جو قرآن پڑھا گیا، جو سنا گیا، یا اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ تیرے قرآن کے درس اور تیرے قرآن کا سمجھ یا اللہ اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کمزور کوشش کی گئی ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ قرآن کی فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ قرآن یا اللہ لفظ کے اعتبار سے تجوید کے ساتھ ہم سب کو پڑھنا سکھا دے، یا اللہ معانی اور مفاہیم ہمارے دلوں پر کھول دے، قرآن سے محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے گارجین کو، ہمارے سرپرستوں کو یا اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو یا اللہ وہ قرآنی تعلیمات سے مربوط اور مزین کر سکیں۔ اے مولا پروردگار عالم موت تک ہم سب کو قرآن سے مربوط رکھ، اے رب ذوالجلال والاکرام، اے ہم سب کے کریم آقا، اے ارض و سما کے خالق اللہ، حاضرین میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ جائز ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے یا اللہ حاجت روا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے یا اللہ جس کے سامنے ہم اپنا ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے جائز ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، یا اللہ ہمارے بہت سے ایسے احباب ہیں یا اللہ دوست محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی بہن اور بچیوں کا شادی کا مسئلہ ہے یا اللہ تمام بہن بیٹیوں کا شادیاں ہونا آسان کر دے، اے رب ذوالجلال والاکرام تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص اے اللہ ابی و امی سخت بیماریوں سے دوچار ہیں یا اللہ شفا کلی عطا فرما دے، اے اللہ مرحومین اور مرحومات کو اے اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں تمام بے روزگار کو حلال اور طیب رزق عطا فرما دے، اے مولا پروردگار عالم رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے، رزق حلال سے قریب کر دے، اے مولا پروردگار عالم اے ہم سب کے عزیز تر اللہ، اے خالق و مالک اللہ، اے ارض و سما کے خالق اللہ، ہمارا یہ گاؤں بھدری چک اس گاؤں کو قبول فرما لے، ایک ایک گھر کو قبول فرما، ایک ایک فرد و بشر کو قبول فرما لے، یا اللہ ہر ہر گھروں سے مولا ہر ہر بچے کو حافظ قرآن، عالم بعمل، قاری بے مثال بنا دے، اے مولا پروردگار عالم رب ذوالجلال والاکرام یا اللہ اس بستی کو یا اللہ دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، دین کا مرکز بنا دے، دین کا سینٹر بنا دے، اے مولا پروردگار عالم یا اللہ تمام
کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہے، مرادیں ہیں رب ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ تمام کے جائز مقاصد اور مرام کو پوری فرما دے۔ مولا پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔